السلام علیکم دوستو، کڈستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ روس کی ملکہ کیترین ان معدود چند حکمرانوں میں سے ایک ہے جن کے نام کے ساتھ دی گریٹ یعنی اعظم کا لاحقہ لگایا جاتا ہے۔ مردوں میں بھی یہ اعزاز کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور خواتین میں تو شاید کیترین کے علاوہ اس کے مستحق کوئی اور نہ نکلے۔ اس کے دور میں روس کی سرحدیں بحر اسود سے لے کر یورپ کے مغرب تک پھیل گئی، اور روس کی وہ عظیم الشان سلطنت وجود میں آئی جس کے نشانات 20ویں صدی تک قائم رہے۔ کیترین کا اصلی نام صوفی فریڈرک آگسٹ وان اینالٹ زربٹ تھا۔ وہ 1729 میں پولینڈ میں پیدا ہوئی، 1744 میں روس چلی آئی اور 1745 میں اس کی شادی پیٹر دی گریٹ کے پوتے اور روس کے پایہ تخت کے وارث گرانڈ ڈیوک پیٹر آف ہولسٹین سے ہو گئی۔ 1762 میں پیٹر روس کے تخت پر بیٹھا، لیکن یہ کاروبار حکومت اسے صرف چند ماہ تک چلانا نصیب ہو سکا۔ اپنے قابل نفرت اطوار عاقبت ناندیشانہ اقدامات سے اس نے جلد ہی دربار، چرچ اور فوج کے اہم عناصر کو اپنا دشمن بنا لیا اور کیترین سے جان چھڑانے کے اشارے بھی دینے لگا۔ چنانچہ جولائی 1762 میں کیترین نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کی مدد سے اس کا تختہ الٹ دیا اور اس کی جگہ خود سنبھال لی۔ چند روز بعد پیٹر قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ قتل کا شبہ کیترین پر کیا گیا، لیکن در حقیقت اس واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ بہرحال کیترین کی حکومت مستحکم ہو گئی اور آئندہ 34 برس تک کے لیے روس کا تخت اس کے زیر تصرف آ گیا۔ کیترین کا دور حکومت اس کی بھرپور اور وسیع خارجہ حکمت عملی کی بدولت روس کی تاریخ میں یادگار گنا جاتا ہے۔ اس نے عثمانی ترکوں کے ساتھ 2 بڑی جنگیں لڑ کر روس کو سلطنت بحیر اسود کے ساحلوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد پروشیا اور آسٹریا کی حکومتوں کے ساتھ مختلف معاہدے کر کے پولینڈ کو 3 حصوں میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد پولینڈ کا ملک دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا اور روسی سلطنت وسطی یورپ تک پھیل گئی۔ روس میں مغربی طرز زندگی کو رواج دینے کا جو کام پیٹر دی گریٹ کے عہد حکومت میں شروع ہوا تھا، کیترین نے اسے عروج پر پہنچا دیا، اور نہ صرف معاشرت بلکہ دیگر حوالوں سے بھی روس کو مغرب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1774 میں غلاموں، مزدوروں اور نچلے طبقے کے افراد کے ایک گروہ نے کیترین کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کی بغاوت کا مقصد کیترین کو ہٹا کر اس کی جگہ اپنے سربراہ ایمالیان پیگاشیو کو تخت پر بٹھانا تھا۔ ایک وقت تک اگرچہ باغیوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی اور ایک بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا، لیکن جب کیترین کی تربیت یافتہ فوج سے پالا پڑا تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بغاوت شروع ہو گئی۔ ایمالیان کو اس کے اپنے ساتھیوں نے پکڑ کر حکومت کے حوالے کر دیا، جسے ماسکو لا کر مختصر سی عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ کیترین کے دور میں روس نے تعلیمی اور ثقافتی حوالے سے نمایاں ترقی کی۔ روس کو تہذیب و تمدن سے آشنا کرنا کیترین نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس نے روس میں نئے تعلیمی نظام کا آغاز کیا اور کئی بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ کیترین نے طبی سہولتوں کو بہتر سے بہتر بنانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور ملک میں ہسپتالوں اور طبی اداروں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس کے کیے ہوئے اقدامات کے تحت روس اپنے طور پر نہ صرف ادویات بلکہ سرجری کے آلات بھی تیار کرنے میں خود کفیل ہو گیا۔ کیترین نے 1762 میں پادریوں کی جائیداد کو سیکولرائز کیا، جو روس میں 1/3 زمین اور جبری مزدوروں کے مالک تھے۔ روس کے پرانے دشمن پرشیا کے ساتھ ساتھ روایتی اتحادیوں فرانس اور آسٹریا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھا، تاہم اصلاحات کے لیے ان کی کوششیں تسلی بخش نہیں تھیں۔ اصلاحات کی اپنی کوششوں سے مایوس کیترین نے قومی عظمت کے نام پر 1768 میں ترکی کے ساتھ جنگ شروع کر دی، جس کے باعث روس کو غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیترین کے بڑے بیٹے پال کی پرورش بڑی حد تک زارینہ الزبتھ اور اتالیکو نے کی تھی۔ تخت سنبھالنے کے بعد کیترین نے پال کو امور مملکت سے بہت دور رکھا۔
دونوں کے درمیان تعلقات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ پال کو کبھی کبھار لگتا کہ ان کی ماں ان کی موت کی سازش کر رہی ہیں۔ اگرچہ کیتھرین کا ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ پال ایک نااہل حکمران ثابت ہوگا۔ الزبتھ کی طرح کیتھرین نے پال کے بیٹوں کی پرورش اور تعلیم کا کنٹرول سنبھال لیا اور افواہیں پھیلی کہ وہ پال کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں اپنا وارث بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیتھرین نے 1796 کے اواخر میں ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی۔ اس فکر میں کہ ان کی والدہ کی وصیت میں ایسی دفعات شامل نہ ہو، پال نے اس دستاویز کو عام کرنے سے پہلے ہی ضبط کر لیا۔ پال کے سب سے بڑے بیٹے الیگزینڈر اپنی دادی کی منصوبوں سے واقف تھے، لیکن اپنے باپ کے راستے میں نہیں آئے۔ کیتھرین کے دور حکومت کے اختتام پر روس مغرب اور جنوب کی طرف 2 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے تک پھیل چکا تھا، اور روسی حکمرانوں کا ابنائے باسفورس تک رسائی کا قدیم خواب بحر اسود کو ایجومین سے ملانا ایک قابل حصول مقصد بن گیا تھا۔ 1796 میں فالج کے اچانک حملے نے ملکہ کیتھرین کی زندگی کی ڈور منقطع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر موت اسے اچانک اپنی گرفت میں نہ لیتی تو اس سے پہلے کہ نپولین روس پر حملہ کرتا، وہ فرانس پر حملہ کر دیتی، کیونکہ کچھ ہی عرصہ قبل فرانس انقلاب سے آشنا ہوا تھا۔ کیتھرین انقلاب کے نتیجے میں سامنے آنے والی حکومت کو اپنے لیے خطرہ تصور کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو شاید دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔